کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے جنرلز کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان کی عسکری تاریخ کے آزادی سے لے کر آج تک تمام آرمی چیف کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایوب خان پاک فوج کے پہلے لوکل آرمی چیف کا نام ایوب خان تھا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ضلع ہزارہ کے نواحی علاقے ریحانہ کے ایک ہند کو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایوب خان ہی تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں خچر پر بیٹھ کر اپنے اسکول سرائے صالحہ جایا کرتے، پھر یہ ہری پور میں اپنی نانی کے پاس آ کر پڑھنے لگے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کو سر سید احمد خان کے مادر علمی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ اپنے گھر سے سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم کالج اتر پردیش میں پڑھنے لگے۔ ابھی یہ پڑھ رہے تھے کہ برٹش انڈین آرمی میں ملازمت کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے تعلیم کو چھوڑتے ہوئے آرمی جوائن کر لی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایوب خان نے برطانیہ میں رہتے ہوئے سینڈسٹ رائل ملٹری کالج سے اپنی پیشہ ورانہ اور عسکری تعلیم حاصل کی۔ جنرل محمد موسیٰ خان ایوب خان کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان نے افواج پاکستان کی کمان سنبھالی، اور یہ وہ جرنیل تھے جن کی قیادت میں 1965 کی پاک بھارت جنگ بھی لڑی گئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسیٰ خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد بطور کیڈٹ آرمی کو جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی فوج میں شمولیت بطور جوان ہوئی تھی، اور یہ ترقی کی معراج پاتے پاتے 4 اسٹار جنرل اور کمانڈر ان چیف کے بڑے عہدے پر جا پہنچے۔ موسیٰ خان نے میٹرک تک کی تعلیم کوئٹہ شہر کے سینڈیمن ہائی اسکول میں حاصل کی۔ 1926 میں اپنے والد کی خواہش پر یہ ہزارہ پائونیئرز میں بھرتی ہو گئے، جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ 18 روپے تھی۔ کوئٹہ کی فارسی اسپوکن شیعہ ہزارہ برادری کے سپوت موسیٰ خان ان دنوں میں یوب بلوچستان کی تپتی گرمی میں جسمانی مشقت کیا کرتے۔ انہیں سال 1935 میں ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ انہوں نے فرام جوان ٹو جرنیل کے نام سے اپنی آٹو بایوگرافی بھی تحریر کی۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان جنرل محمد موسیٰ خان کے بعد جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے فوج کی کمان سنبھالی۔ جنرل آغا خان نے اپنی اسکول لیول ایجوکیشن گجرات شہر میں حاصل کی۔ بعد ازاں یہ لاہور واپس آ گئے، جہاں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ پھر یہ فوجی ٹریننگ لینے انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دھون چلے آئے۔ سال 1938 میں جب ان کی عمر 21 برس تھی تو ان کو برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی جیل توڑ کر فرار ہو جانے والے یحییٰ خان ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ جنرل گل حسن خان ہمارے اگلے چیف جنرل گل حسن خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈیرہ دھون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور یہ فیل ہو گئے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کسی عذر سے یہ امتحان گاہ میں تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے نمبرز کم آئے۔ اگلے سال یہ ایک بار پھر سے امتحان میں شامل ہوئے، اور یوں یہ ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے پانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے برٹش انڈین آرمی کو جوائن کیا۔ جنرل گل حسن خان ہاکی کے علاوہ باکسنگ میں مہارت رکھتے تھے، اور ڈیرہ دھون اکیڈمی میں کسی اسٹوڈنٹ کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ گل حسن خان سے مقابلے کا سوچ بھی سکے۔ ان سے مقابلے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگلے بندے کے جبڑے کی خیر نہیں۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ جنرل ٹکا خان جنرل گل حسن کے بعد بھٹو صاحب کے من پسند اور لاڈلے جرنیل ٹکا خان کو فوج کی کمان سونپی گئی۔ جنرل ٹکا خان نے راولپنڈی سے FA کر لینے کے بعد مدھیہ پردیش کے کیڈٹ کالج سے فوجی ٹریننگ حاصل کی، اور یوں انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ دوستو، یاد رہے کہ آرمی میں ملازمت کے بعد تمام سیکنڈ لیفٹیننٹس اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور یہ وار سٹڈیز اور فنون حرب سے متعلق کئی مضامین میں اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق مشرقی پنجاب کے شہر جلندر کی آرائیں برادری کے سپوت محمد ضیاء الحق بھی سیلف میڈ انسان تھے۔ ان کے والد نہایت غریب کسان تھے۔ کتابوں میں بھی یہ تحریر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے والد ایک طویل عرصے تک انڈین آرمی سے وابستہ رہے اور وہاں بغلچی تھے۔ ضیاء الحق نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندر میں حاصل کی، اس کے بعد یہ دلی چلے آئے۔ قیام پاکستان سے 4 سال پہلے جب ضیاء الحق کی عمر 21 سال تھی تو یہ انڈین آرمی میں شامل ہو گئے۔ مرزا محمد اسلم بیگ جنرل محمد ضیاء الحق کے جانشین اور 9ویں آرمی چیف مرزا محمد اسلم بیگ تھے۔ اسلم بیگ وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد آرمی کو جوائن نہیں کیا، بلکہ یہ کالج یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ یوپی کے مسلم اکثریتی ضلع اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے مرزا اسلم بیگ اپنے شہر کے مشہور تعلیمی ادارے شبلی نیشنل کالج کے گریجویٹ ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے مشورے سے پاک فوج کو جوائن کیا۔ یاد رہے کہ ان کے بھائی پہلے سے آرمی میں کمیشن پا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ عسکری تعلیم سروسز کے دوران امریکہ سے حاصل کی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ
افواج پاکستان کے 10ویں سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خاندان چکری راجگان ضلع جہلم میں آباد تھا۔ فوجی بیک گراؤنڈ رکھنے والے آصف نواز جنجوعہ اپنے بچپن سے ہی فوج میں جانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ راولپنڈی کے سینٹ میری کیمبرج اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پی ایم اے کاکول ایبٹ آباد کا رخ کیا، جبکہ یہ برطانیہ کے سینڈرٹ رائے ملٹری کالج میں بھی ٹریننگ لیتے رہے۔ یہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف تھے جو اپنی سروسز کے دوران 8 جنوری 1993 کو جوگنگ ٹریک پر دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ نے بطور آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے پشاور کے ایڈورڈز کالج سے گریجویشن کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کو جوائن کیا تھا اور بعد ازاں آرمی میں کمیشن حاصل کیا، جبکہ انہوں نے کینیڈا کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے فن سپاہ گری میں گریجویشن کی۔ ایک روز ایک سینئر صحافی روف کلاسرا نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا کہ سر آپ کے فیورٹ آرمی چیف کون سے رہے ہیں؟ تو باجوہ نے مسکراتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کی پینٹنگ پر انگلی رکھ دی۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ اس وقت تک حیات ہیں۔ جنرل جہانگیر کرامت۔ پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے کراچی کے سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے کے بعد آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ یاد رہے کہ جنرل جہانگیر کرامت جن دنوں پی ایم اے کاکول میں ٹریننگ لے رہے تھے تو ان کی والدہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کراچی سے وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ اپنی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر جنرل جہانگیر کرامت کو سوارڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ اپنی فوجی سروسز کے دوران یہ امریکہ میں پڑھتے رہے، جبکہ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا۔ جنرل پرویز مشرف۔ ناظرین، پاکستان کے 13ویں آرمی چیف جنرل سید پرویز مشرف دلی شہر کی اردو سپیکنگ سادات فیملی کے خانوادے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد ان کا خاندان کراچی آ کر رہنے لگا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سید پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار تھے جو کہ ترکی کے کیپٹل انقرہ میں پاکستانی ایمبیسی میں سروسز دے رہے تھے۔ پرویز مشرف 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آ کر ٹریننگ لینے لگے۔ 1964 میں انہیں پاک فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ انہوں نے مختلف جامعات سے پولیٹیکل سائنسز اور وار سٹڈیز میں ماسٹرز کیے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے لاہور کے ایف سی کالج سے میتھس میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ پاک آرمی کے 14ویں چیف اشفاق پرویز کیانی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لانگ کورس کے بعد فوج کو جوائن کیا۔ یہ اپنی ملازمت کے دوران کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور امریکہ میں پڑھتے رہے، جبکہ انہوں نے این ڈی یو سے فن سپاہ گری میں ماسٹرز کیا۔ اگلے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے۔ ان کی فیملی میں 2 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے عسکری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ایک ان کے ماموں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اور دوسرے ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 6 دسمبر 1971 کے روز جب 28 سالہ میجر شبیر شریف نے پاک دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت راحیل شریف کی عمر 15 سال تھی اور یہ لاہور کے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد راحیل شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چلے آئے اور یہیں سے 1974 میں انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ افواج پاکستان کے 16ویں سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ جن دنوں کوئٹہ کینٹونمنٹ میں تعینات تھے تو یہ اپنے سروسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت قمر جاوید باجوہ کی عمر 7 سال تھی۔ جنرل باجوہ راولپنڈی کے سر سید کالج اور گولڈن کالج میں پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے پی ایم اے کاکول جوائن کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے کینیڈین کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر۔ پاک آرمی کے 17ویں اور موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ محلے داروں کے مطابق ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے۔ جنرل عاصم منیر کی طرح ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور ہاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ایک ہیں جو آفیسر ٹریننگ سکول او ٹی ایس کے ذریعے آرمی آفیسر بنے۔ ان کا تعلق منگلا کے 17ویں او ٹی ایس کورس سے ہے۔ جنرل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، فوجی سکول جاپان اور ملیشیا فورسز کالج سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پبلک پالیسی میں ایم فل کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔